शो UK इमिग्रेशन विद तारिक। आपको शो का फॉर्मेट ऑलरेडी पता है। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, पेशेंटली आप कॉल वेट करते हैं क्यू के अंदर। कॉल मैं भी ले लेता हूँ आपकी, लेकिन उससे पहले इतना बता दूँ कि अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एंड देन आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। प्लीज़ ईमेल पे अपना नाम एंड नंबर ज़रूर लिखना ना भूलिएगा। लेट्स टेक अ नेक्स्ट कॉलर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे लास्ट ईयर 2015 में ALR मिला था। मेरे 2 डिपेंडेंट्स हैं, उनके पास FLR M वीज़े हैं। तो अगर मैं अप्लाई करूं इससे टैक्स क्रेडिट के लिए, वर्किंग टैक्स क्रेडिट एंड चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, तो उससे उनकी वीज़े पे तो फर्क नहीं पड़ेगा एक्सटेंशन में, as long as I maintain the required income like 18,600 or whatever। ठीक है सर, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। देखें, आपके पास इनडेफिनिट है, ज़ाहिर बात है अगर आप अपने ऊपर कोई क्लेम लेते हैं आपको नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड का इशू नहीं है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप उनके लिए सेटलमेंट अप्लाई करेंगे, अगर वो स्पाउस वीज़े पे हैं तो आपने इनकम थ्रेशोल्ड मीट करना है। तो अगर आप कोई बेनिफिट ले रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आप 18,600 पे शायद नहीं कमा रहे, तो वो फैक्टर्स आपने कंसिडर करने हैं। और मैं एक और अर्ज़ कर दूं कि अगर आपके बच्चे हैं और वो ब्रिटिश हैं या हो गए हैं या होने लगे हैं तो ज़ाहिर बात है वो फिर हम अलग तरफ चले जाते हैं अगर आप उस तरह का सोच रहे हैं। तो देखें, बेनिफिट बिल्कुल लें, बट इतना ख्याल रखें कि जब भी आप स्पाउस वीज़ा की एक्सटेंशन करेंगे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपको मीट करनी पड़ेगी। तो एज़ लॉन्ग एज़ आप उस चीज़ को मद्देनज़र में रखें, बाकी आपकी मर्ज़ी। आप जब क्लेम करें यू नो कि आपके मिसेस को लिमिटेड लीव टू रिमेन है तो उनको नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स हैं। थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स इससे पहले मैं अगली कॉल लूँ, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो चाइल्ड बेनिफिट है वो टोटली डिफरेंट चीज़ होती है, वो हर बच्चे की इंटाइटलमेंट है। अगेन उसको रिकोर्स में डालते हैं वो लोग, लेकिन वो इंटाइटलमेंट है बच्चे की। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो जी। हेलो भाईजान। जी जी फरमाएं। जी अच्छा, मुझे 3 साल का वीज़ा मिला था ना जी। हेलो जी, 3 साल का वीज़ा मिला था और उसके बाद मैंने दोबारा अप्लाई किया, दोबारा 3 साल का मिला है जी। हेलो जी। और उसके बीच में जब पहली दफ़ा 3 साल के लिए अप्लाई किया था तो 8 महीने बाद आया था। तो अभी मेरे 6 साल पूरे होने वाले हैं, 1-2 महीने रहते हैं, वो 8 महीने का। तो अभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ या वो 8 महीने बाद करूँगा? फिर तो 7 साल हो जाएंगे। मैं अर्ज़ कर देता हूँ। देखें, जब आपका पहला वीज़ा इशू हो गया था डिस्क्रेशनरी लीव का, उस टाइम से आपने 6 साल बस काउंट करने हैं। जब आपने एक्सटेंशन की और उसमें उन लोगों ने 8 महीने लगाए आपके वीज़े को इशू करने में, वो सारा आपका डिस्क्रेशनरी लीव पीरियड के अंदर काउंट होता है। बिकॉज आपने ऑलरेडी जब डिस्क्रेशनरी लीव थी आपके पास, आपने इन टाइम एप्लीकेशन डाली थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 5 साल का पीरियड पहला वीज़ा लगने के बाद से शुरू कीजिएगा। अगर आपने शुरू में अप्लाई किया, उन्होंने 8-9 महीने लगाए वीज़ा देने में, पहला वाला डिस्क्रेशनरी लीव का, वो पीरियड आप काउंट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं ताहिर बोल रहा हूँ डिसबरी से। जी ताहिर भाई बोलें। मैंने अपने वीज़े के मुताबिक पूछना था। मैं मिनिस्टर ऑफ रिलीजन के वीज़े पर हूँ। सॉरी, आप कौन से वीज़े पे हैं? मिनिस्टर ऑफ रिलीजन के वीज़े पे, मस्जिद के वीज़े पे हूँ। ओह अच्छा, ठीक है। और चंद वीक्स के बाद मैंने सेटलमेंट के लिए अप्लाई करना, तो उसके लिए क्या मस्जिद का लाइसेंस जरूरी है? ठीक है, बस यही आपका सवाल है। आपकी कब बारी आएगी सेटलमेंट की, कितने अरसे के बाद? 2 वीक्स के बाद। सॉरी, 2 हफ्ते के बाद। ऑलराइट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। दूसरा सवाल ये है, प्लीज। जी हेलो जी जी। दूसरा सवाल ये था कि अगर लाइसेंस मेरी मस्जिद का कैंसिल हो जाए तो दूसरी जो मस्जिद में अगर अप्लाई करूंगा तो उसके लिए क्या मुझे सिर्फ उनके लेटर की जरूरत होगी या स्पॉन्सरशिप लेटर की जरूरत होगी? थैंक यू जी, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। देखें, जहाँ तक बात आती है, पहले इजी है लेटर की, तो बिल्कुल अगर उनकी पॉलिसी पढ़ें तो उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि हमें एक करंट अप टू डेट एम्प्लॉयमेंट का लेटर चाहिए। जहाँ तक बात आती है आपकी कि जी अगर मुझे कोई दूसरी मस्जिद ले ले, तो पहले आप ये देख लें कि आप ख़ुद कह रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद आपकी रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी सेटलमेंट की। तो मुझे नहीं पता कि आप स्विचिंग फिर
اس کے بیچ میں کر رہے ہیں یا اس سے پہلے، بیکاز اگر آپ کا کوالیفائنگ پیریڈ پورا ہو جاتا ہے تو پھر انفارمیشن کے لیے یہ بہتر ہے، آف کورس کیس اسپیسیفک ایڈوائس نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹیشن دکھانی پڑے گی کہ آپ ہمیشہ پہلے سیٹلمنٹ کے لیے جائیں، رادر دین کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم پہلے سوئچنگ کر کے دوسرا ویزا لے لیتے ہیں COS ایشو کروا کے تاکہ ہمارے لیے یہ ایزی ہو جائے. نہیں، آپ پہلے سیٹلمنٹ کے لیے جائیں اور آپ کو اسپانسرشپ کی پھر بھی ضرورت پڑے گی اگر آپ سوئچ کرتے ہیں. لیکن اگین انفارمیشن یہ ہے کہ اگر آپ کی سیٹلمنٹ کوالیفائنگ پیریڈ پورا ہو رہا ہے تو آپ اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، دیکھیں کہ یو میٹ دا ریکوائرمنٹس. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں امیگریشن کے قوانین کو پورا نہیں کر سکتا، دین آف کورس یو آپٹ فور کہ جی میں سوئچ کر لیتا ہوں، اس وقت بھی آپ کو اسپانسرشپ کی ضرورت پڑے گی. تھینک یو سو مچ. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو ہیلو ہلو جی السلام علیکم. ہاں جی سر. سر میرے 3 کوسچن ہیں. جی پوچھیے. اچھا، پہلے سر آپ نے ابھی کہا کہ سارے بچے چائلڈ بینیفٹ کے لیے ایلیجبل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا کیس ہے 7 ایئر بیس پہ. تو ہم نے 7 ایئر بیس میں ہمارے 4 جنوری 2017 کو پورے ہو جائیں گے. 5-6 منتھ ہیں. تو اگر ہم جیسے جاب لیس ہیں، ہسبینڈ کو بھی رائٹ ٹو ورک نہیں ہے، میرے کو بھی نہیں ہے، ہم سائننگ پہ بھی جا رہے ہیں، تو اگر ہم ان کو یہ وجہ دیں کہ بچے اسکول جاتے ہیں، ان کے فوڈ کا سب کا ہمیں پے کرنا پڑتا ہے، تو ہم چائلڈ بینیفٹ اپلائی کر سکتے ہیں. نمبر 1. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ کا نمبر 2 ہے جی ایک جو HC1 کلیم فارم ہوتا ہے سر، کون سا NHS کے لیے. HC1 ہاؤسنگ کے لیے نہیں، کلیم فار ہیلپ ود دا ہیلتھ کاسٹ. اوکے، مجھے وہ دیکھنا پڑے گا. سوری مجھے یا غلطی ہو رہی ہے فارم کے اندر، بٹ ڈزنٹ میٹر. آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو جی آپ کا سوال. جی میں نے کہا کہ وہ HC1 فارم ہوتا ہے، جیسے ڈائنٹسٹ کے پاس جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے، اس کے بارے میں ہے. ہاں جی پوچھیں. ہاں جی، تو میں نے کہا HC فارم ہم بھر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. میں بھی عرض کر دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ سن لیں. دیکھیں جی، جو پہلی بات ہے کہ آپ 7 ایئر کی بیس پہ اپلائی کریں گے، تو جب آپ 7 ایئر کی بیس پہ اپلائی کریں گے تو وہ ٹیکنیکلی ہیومن رائٹ اینڈ وہ والے امیگریشن قانون کے اندر آ جاتا ہے جو ہیومن رائٹ سے ریلیٹیو ہیں. تو وہ پھر اتنا فوکس ان کا بینیفٹ پہ نہیں ہوتا، ان کا زیادہ تر فوکس ہوتا ہے کہ آیا آپ کے بچوں کو یہاں 7 سال ہو گئے ہیں اینڈ اٹ ول بی انریزنیبل اینڈ اٹ ول ناٹ بی ریزنیبل کہ اس بچے کو یہاں سے موو کیا جائے. تو اس پہ پرائمری فوکس ہوتی ہے. جو آپ بینیفٹ اگر لے بھی رہے ہیں یا کبھی لیے ہیں آپ نے، تو اس پہ سیکنڈری یا تھرڈ فوکس ہوتا ہے. پرائمری کنسیڈریشن بچوں کے اوپر ہوتی ہے. تو وہ ذرا اپنا آپ خیال رکھ لیں کہ اتنی وہ فکر مندانہ چیز نہیں ہے جب آپ بچے کی بیس پہ اپلائی کر رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے، پلیز آپ صرف وہی بینیفٹ کلیم کریں جن کی آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے. تو آپ جب اپنا امیگریشن اسٹیٹس اور سارے حالات بالکل صحیح طرح سے ایجنسی کو بتائیں گے تو وہ آپ کو خود بتا دیں گے کہ آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے یا نہیں. لیکن کیونکہ چائلڈ بینیفٹ بچے کو ملتا ہے سرٹن ایج سے کم کا، وہ ایک الگ ایشو ہے. اگین آپ ایجنسی سے اس کے بارے میں بات کر لیں، یعنی کہ جو آپ فارم وغیرہ جب فل کرتے ہیں. جہاں تک بات آتی ہے، میرے خیال سے مجھے ایگزیکٹلی شاید فارم سننے میں مجھے غلطی ہوئی. آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو فارم دے دیتے ہیں بھرنے کے لیے. دیکھیں، آپ کوئی بھی فارم بھریں، ایز لانگ ایز آپ اس کے اندر اپنا امیگریشن اسٹیٹس کے بارے میں غلط بیانی نہ کریں، یو آر فائن. لوگ کیا کبھی کبھی غلطی کرتے ہیں، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آ کے کہتے ہیں جی ہمیں تو بینیفٹ والوں نے بینیفٹ دینا شروع کر دیا. تو جب ان کے فارم کی کاپیاں آتی ہیں تو اس میں UK ریزیڈنٹ لکھا ہوتا ہے انہوں نے. پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. لیکن UK ریزیڈنٹ وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہاں سیٹلمنٹ اسٹیٹس ہے. اگر کسی کے پاس لمیٹڈ لیو ٹو ریمین ہے تو اس پہ کلیئرلی لکھا ہے نو ریکورس ٹو پبلک فنڈ. یا اگر کسی کے پاس کوئی ویزا نہیں ہے تو ان کو بتانا پڑے گا ایجنسی کو جب فارم فلنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اور تو ہم UK کے اندر رہ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس لمیٹڈ لیو ٹو ریمین نہیں ہے. تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ سرٹن بینیفٹس آپ کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہوگی. تو جہاں تک بات آتی ہے ڈینٹسٹ، مجھے نہیں پتا ان کی پالیسی پروسیجر کیا ہے. آپ ایز لانگ ایز آپ اس کو بھر سکتے ہیں فارم، لیکن آپ ان کو بتائیں. آئی تھنک آپ رجسٹریشن فارم کی شاید بات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ ان کو بتائیں کہ میرے پاس اسٹیٹس نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ انڈر دیئر پالیسی اس کی ایلیجبلٹی ہے یا نہیں. لیکن اگر NHS کے اندر وہ سارا کچھ آتا ہے تو اس وقت NHS والے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو پرائیویٹ کیئر کے لیے پیسے دینے پڑیں گے اگر آپ کا یہاں اسٹیٹس نہیں ہے.
ہیونگ سیڈ سو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, میں ٹریٹمنٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے, تو اتنی ہیومین ٹریٹمنٹ ہے اس ملک میں ابھی بھی کہ وہ آپ کو لازمی دیکھیں گے, آپ کو بل کر دیں گے, اور پھر وہ الگ پروسیس ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو پے کر سکیں. تھینک یو سو مچ. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو. طارق صاحب, میں ادھر 2008 میں آئی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ. جی. اب میری بیٹی 8 سال کی تھی, اب میری بیٹی 17 سال کی ہوگی. جی. ہم لوگوں نے اپنے اسائلم کیس کیا تھا تو اسائلم ریفیوز ہو گیا, تو اس کے بعد ہمارے وکیل نے آرٹیکل 8 پہ کیس ڈالا. جی. آرٹیکل 8 میں ڈالا تو JA سے مجھے اپیل کا رائٹ ملا 2015 میں. جی. اور ابھی تک مجھے اس کا اپیل کا رائٹ ملا, مگر مجھے کورٹ سے کوئی ڈیٹ نہیں مل رہی ہے. جی. اور میرا وکیل ان کو ریمائنڈر بھی بھیج رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, مگر وہ کوئی ڈیٹ نہیں آ رہی. میں ذرا اس چیز سے کنفیوز ہوئی ہوں کہ اب میری بیٹی 18 سال کی ہونے والی ہے, تو میرے لیے کوئی پرابلم نہ ہو جائے. آیا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور آپ رپورٹنگ کر رہی ہیں کہیں؟ جی, میں بالکل رپورٹنگ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں جی, تھینک یو سو مچ فار یور کال. پہلی بات یہ ہے کہ اگر اکثر لوگ ہوتے ہیں ان کے بچوں کی جو ایج ہوتی ہے وہ 18 سے اوپر ہو جاتی ہے ڈیورنگ دا پروسیس جب ہوم آفس کنسیڈر کر رہا ہے اپلیکیشن کو, تو گھبرانے کی بات نہیں ہے, بیکاز جس وقت آپ نے اپلیکیشن ڈالی ہے بچوں کی ایج وہاں فریز ہو جاتی ہے فار دا پرپز آف امیگریشن کے قوانین. یعنی کہ اگر کسی کی ایج ڈلی ہے وین دے وہ 17 یا 17 کے تھے یا 16 کے تھے اپلیکیشن ڈلی, اور 3 سال انہوں نے لگا دیے ڈیسائیڈ کرنے میں, اور 19 یا 20 سال ایج ہوگی ہے بچے کی, تو فار دا پرپز آف امیگریشن وہ 16 سال ہی رہے گی یا 17 رہے گی. تو اس سینس میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہری بات اگین کیونکہ آپ کی بچی کی عمر اب 17 سال ہو گئی ہے, یو ہیو اے ویری آرگیبل کیس انڈر دا 7 ایئر, تو رادر دین کہ آپ اور ویٹ کریں, گو ٹو یور لوکل MP اور ان کو ریکویسٹ کریں کہ ہوم آفس کو خط لکھیں, تو اس سے تھوڑی سی فائل اوپر آ جائے گی نمبرنگ میں, اور شاید جلدی وہ کوئی آپ کو ڈیسیجن دے دیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی, میں انیس بول رہا ہوں. جی انیس. سر ایک آپ سے کوشچن کرنا ہے سر. یہ کہ میرے پاس 10 ایئر رول کا ویزا ہے آن دا بیسس آف مائی کڈس. میرے پاس ریجیکٹ ہوئے تھے ایک دو دفعہ کیس ہیومن رائٹس پہ. میں شادی کر کے آیا, پھر اس کے بعد وہ کیس وہ شادی وہ ختم ہو گئی. چلیں ڈزنٹ میٹر, آپ کو ویزا دے دیا. میں کچھ عرصہ لیگل رہا, پھر اس کے بعد مجھے جو ہے 10 ایئر روز پہ ویزا ملا. جب میں نے دوسری شادی کی, میں بچہ ہوا, پھر 10 ایئر پہ مجھے ویزا ملا 2.5 سال کا, پھر اس کے بعد 2.5 سال کا. ابھی میرا جو دوسرا ٹرم ہے وہ جا رہا ہے, تو یہ ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے میرا 2019 میں. تو کوشچن یہ ہے تھا کوئی کہ میں اس میں اپلائی کر سکتا ہوں انڈیفینیٹ آفٹر دس 5 ایئرس. کس بیس پہ آفٹر 5 ایئر انڈیفینیٹ اپلائی کرو گے؟ اگر میں کروں گا, اگر کوئی بیس بنتی ہے میری, کیونکہ ابھی میرے 10 ایئر کا جو روٹ کا ویزا ہے اس میں میرے پاس میرے 2 بچے ہیں, فیملی لائف جو ہے اس کی بیس پہ مجھے میرا کوئی ہے اس میں لو میں کوئی جس کے میں اگر رادر دین میں 10 ایئرس کا جو پورا کرنے سے پہلے میں اگر میں اپلائی کرتا ہوں انڈیفینیٹ آفٹر 5 ایئرس. میں عرض کر دیتا ہوں. تھینک یو انیس. دیکھیں پہلی بات ہے کہ جب آپ سیٹلمنٹ اپلائی کرتے ہو تو وہ آپ ظاہری بات ہے یا آپ امیگریشن قانون کے تھرو کرتے ہو, اس میں کوالیفائنگ پیریڈ یا آپ کا 5 سال ہوتا ہے یا 10 سال ہوتا ہے. 5 سال میں انہوں نے آپ کو کوالیفائی نہیں کیا, انہوں نے آپ کو 10 ایئر پہ ڈالا ہے, تو ظاہری بات ہے آپ کو 10 ایئر کے اوپر ویٹ کرنا پڑے گا اپنی سیٹلمنٹ کے لیے. جہاں تک بات آتی ہے 5 ایئر کی, شاید آپ یہ عرض کر رہے ہو کہ سرٹن کیٹیگریز کے اندر جہاں آپ کی پیرنٹل رسپانسبلٹی ہے اینڈ دیر از اے چائلڈ انوالوڈ, آپ 5 ایئر روٹ پہ جاتے ہو, اس کے لیے آپ کو انگلش کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے اور پھر آپ اپلائی کرتے ہو. ظاہری بات ہے وہ ہوم آفس کو جب آپ نے اوریجنل اپلیکیشن ڈالی شاید اس وقت آپ ایلیجیبل نہیں تھے, تو آپ نے 10 ایئر کی بیس پہ ڈالی, تبھی انہوں نے ویزا بھی آپ کو 10 ایئر کی بیس پہ دیا. اس فارمولے کے تحت جب آپ کو لافلی 10 ایئرز اس کنٹری میں پورے ہو جائیں گے آپ کو وہ سیٹلمنٹ انشاءاللہ دے دیں گے. اگر آپ کا کوئی پریویس پیریڈ میں بریک نہیں تھا تو پھر آف کورس پریویس پیریڈ کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں نئے پیریڈ کے اندر, اینڈ دین آپ سیٹلمنٹ 10 ایئرس کے بعد کر سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے آپ کو 10 ایئر کا ملا, مجھے شک یہ پڑتا ہے کہ شاید آپ کا بریک کافی بڑا تھا, تبھی انہوں نے آپ کو 10 ایئر روٹ پہ 2.5 سال کے روٹ پہ ڈالا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. اور سوری مجھے بتایا جاتا ہے کہ بریک کا بھی ٹائم ہوا ہے. انشاءاللہ آئی ول سی یو آن دی ادر اینڈ آف دا بریک. کانٹیکٹ ڈیٹیلز آتی ہیں, آپ پلیز ای میل کر دیجیے اپنے نام اینڈ ٹیلی فون نمبر کے ساتھ. I'll get back to you, but I'll see you on the other end of the break. Thank you.